الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یکتمون اللہ حدیثا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت سلیمان بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، لیکن جب وہ بات کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کافی ماشاءاللہ کنٹرول ہے، آواز جوان ہے، اور جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے اندر کہیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے ضعیف ہیں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اس مجلس کے اندر دو قسم کے لوگ آتے ہیں، اور آپ حضرات اس پروگرام کو، جو میں یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں 3 دن، اس کو بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کی مجلس میں بھی 2 قسم کے لوگ، انہوں نے کہا 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خالی دامن آتے ہیں اور اپنے دامن کو بھر کے، جو میں اللہ کی دین کی گفتگو کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہوں، اور جو اللہ رب العزت کا کلام سناتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کے جاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم دیا، صحابہ نے پھر پھیلایا، تابعین تک پہنچایا جیسے اب وہ پہنچا رہے تھے، اور کہا کہ اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم اس کو آگے تک پہنچاؤ۔ تو ایک تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس مجلس سے خوب توشہ حاصل کریں گے، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دسترخوان لگا ہو اور مہمان آپ کی ضیافت کرے، میزبان آپ کی ضیافت کرے، مہمان دسترخوان پہ بیٹھے لیکن کچھ نہ کھائے اور بغیر کھائے پیے چلا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جو میزبان کی ضیافت میں شامل بھی ہو اور خوب اچھی طرح وہاں پہ کھانا بھی کھائے، اور جاتے ہوئے میزبان کہے کہ بھئی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھانا گھر والوں کے لیے بھی لے کے جائیں، اور وہ جاتے ہوئے گھر والوں کے لیے بھی کھانا لے کے جائے۔ تو اسی طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو آئے، خالی دامن آئے اور میرے واعظ و نصیحت سے اپنے دامن کو بھرے اور واپس لے جا کر اس کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگ دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تو یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے، خوش قسمت شخص ہے، اور یہ مجلس اس کے لیے کل باعث رحمت ہوگی، باعث برکت ہوگی، باعث نجات ہوگی۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خالی دامن آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور خالی دامن چلے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کیا، کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور واپس جاتے ہوئے اپنے دامن کو جھاڑ کر جو ہے وہ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ تو یہ مجلس ان کے لیے کیا ہو جائے گی، ان کے لیے حجت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن یہ ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ اسی ایسے ہی میزبان کی طرح کہ جس نے اتنی اچھی دعوت کی اور مہمان جو ہے کھانا کھائے بغیر اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر چلا جائے۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ اب یہ تو دیکھیں، پہلے تو انہوں نے ذہن بنا دیا کہ بھائی جو لوگ آئے ہو وہ اس نیت سے آؤ کہ سننا ہے، عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے یہ ذہن بنایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شہادت اس کو مل جاتی ہے، تو جس کو شہادت مل گئی اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔
اور دوسرا یہ کہ وہ جب واپس آتا ہے تو مال غنیمت کے ساتھ آتا ہے، خوشحالی کے ساتھ واپس آتا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کی ضمانت کے اندر ہے۔ دونوں حالتوں میں اس شخص کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک حالت میں شہید ہوگا تو شہید کا رتبہ آپ حضرات کو پتہ ہے اتنا بڑا رتبہ ہے، اور دوسری حالت میں غازی ہوگا تو غازی ہونے کا بھی رتبہ بہت بڑا ہے، مال غنیمت بھی اس کو حاصل ہوگا، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی۔ تو یہ شخص اللہ کی ضمانت کے اندر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ شخص جو وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اگر وہ شخص جو ہے راستے میں انتقال کر جائے تو یہ شخص بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ اور اگر انتقال نہیں ہوتا، مسجد جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکتیں لے کے آتا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کی ضمانت کے اندر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، گھر والوں کو سلام کرے، اور جو گھر کا فرد مل رہا ہے اس کو سلام کرے، اور جب گھر میں کھانا لگے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب رات کو بستر پہ جائے تو بسم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ جائے کہ اللہ تو نے مجھے خاندان عطا کیا، اور اس خاندان پر تو نے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائی، سلامتی عطا فرمائی، اور بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے اس نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا، سلام کے ساتھ قدم رکھا، تو یہ شخص بھی داخل ہوا ہے سلامتی کے ساتھ، اور اس نے کھانا کھایا، شکر ادا کیا، گھر میں آرام کرنے کا اللہ نے اس کو موقع عنایت کیا، اس کو فیملی دی، بیوی بچے گھر دیا، اس پر اس نے شکر ادا کیا، تو یہ شخص بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے، تم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور سچ بول بول کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین میں شامل کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی انسان کو نیکی کے راستے پہ چلاتی ہے، سچائی انسان کو اس راستے پہ چلاتی ہے جس میں کامیابی ہے اور جس کا اختتام، جس کی منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہ کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ ناکامی کے راستے پہ ہوتا ہے، اور اس کی جو منزل ہے وہ جہنم ہے، تو لہذا وہ جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے تم تو اس سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ لوگ مال جمع کرتے تھے اور اس مال کو خرچ نہیں کرتے تھے، اس مال کو سنبھال کے رکھتے تھے، لیکن تم تو اس سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہو کہ تم بھی مال جمع کر رہے ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ہاں تمہارے جو ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جو ہے جو تم خرچہ کرتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے جیسے کہ ایک اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور تم اس کی تربیت کرتے ہو، اس کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، پرورش کرتے ہو، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک طاقتور جانور بن جاتا ہے، اس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، پھر اس سے اور بچے ہوتے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو جب پیدا ہوا تھا تو بالکل چھوٹا سا تھا اور آج تمہارے پاس اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے ہیں، یہ سب کہاں سے آئے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہو کر اس نے تمہیں اتنی برکتیں دیں۔ تو فرمایا اسی طریقے سے جب تم خرچہ کرتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی ایک کھجور یا چند دانے جو ہے وہ کس کے، گندم کے، یا چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کر اس نیکی کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ کل تمہارے اعمال نامے میں ایک بڑا ذخیرہ اللہ کے ہاں موجود ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے بڑا محروم وہ شخص ہے کہ جو کل قیامت کے دن، آپ نے فرمایا کہ جہنم کے 7 پل ہیں، ان میں سے ایک بڑا پل جو ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پل کے اوپر
تم سے حساب اور کتاب ہوگا تمہاری زندگی کے جو تم نے کارنامے انجام دیے ہوں گے، جو تم نے اعمال کیے ہوں گے، تم سب کچھ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص ہوگا جو بہت بڑا انبار نیکیوں کا لے کر آئے گا، اور حقوق العباد اس نے ضائع کیے ہوں گے، لوگوں کے حق کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب شروع کریں گے تو اس کی نیکیاں لوگوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے دیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی تک لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوئے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں مفلس آدمی وہ ہے کہ جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے اور اختتام پر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں اور پہاڑ جتنے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں، تو اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تم میں سے ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے یہاں پر وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی جو کام بھی کرو اس کو اللہ کو سامنے رکھ کے کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل نیکی کا ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس شخص کے بارے میں کہ جو گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور برکتیں حاصل کرتا ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر شخص حدیث میں آتا ہے، میں نے کچھ دن پہلے آپ حضرات کے سامنے حدیث بھی بیان کی تھی کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور فرشتہ جو ہے اس کی روح کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور جو قرین شیطان ہوتا ہے وہ اس کے نفس کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور اس کی نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے قرین کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی قرین پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجھ پہ اسلام لا چکا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب کیا ہے کہ ایک قرین جو ہے مسلمان کا اور ایک جو ہے کافر، منافق اور گناہگار کا قرین، یعنی یہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو تو مسلمان کا قرین تھا، شیطان جو مسلمان کے ساتھ تھا، مسلط تھا، وہ تو بہت کمزور، پتلا، دبلا، اور جو گناہگار کے ساتھ، منافق کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ تھا، گناہگار کے ساتھ تھا، وہ بڑا موٹا تازہ۔ تو دونوں کا مکالمہ ہوتا ہے، تو وہ جو موٹا تازہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہاری بڑی حالت خراب ہے، تم تو بڑے دبلے پتلے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ ایسا کیا سلوک ہوا؟ اس نے کہا کہ جس پر میں مسلط ہوں وہ تو بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، نیکوکار آدمی ہے، اور یہ آدمی جو ہے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہتا ہے تو میں تو دروازے پہ ہی رک جاتا ہوں، اور دروازے میں ہی جو ہے وہ میرا داخلہ ہی بند ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ تو اور پھر جب یعنی گھر میں داخلہ بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، اور جب رات کو بستر پہ جاتا ہے تو سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ لیتا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، تو میرا تو وہاں پہ رات کا قیام بھی بند ہو گیا، تو لہذا میرا داخلہ بھی بنا ہو گیا، میرا کھانا بھی بند ہو گیا، اور میرا جو ہے کیا کہ میرا جو ہے قیام بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تو میری تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو جو گناہگار کا قرین ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے تو بڑے مزے ہیں کہ میں جس پہ مسلط ہوں وہ تو گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو پڑھی نہیں ہے کہ سلام بھی کرنا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، رات کو سوتے وقت جو ہے بسم اللہ پڑھنی، سورہ فلق سورہ والناس پڑھنی ہوتی ہے، اس کو تو پڑھی نہیں ہے، اس لیے لہذا میرا داخلہ بھی یہی ہو جاتا ہے، میں کھانا بھی خوب کھاتا ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، لہذا میں موٹا تازہ ہو چکا ہوں۔ تو لہذا ناظرین پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب جو بھی تم خرچہ کرتے ہو، جس بات پر میں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس اللہ کے ہاں چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ بڑی قابل قدر ہے، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک حبہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی مثال ایک درم خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے سی ہے، اور وہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اس کو بویا جاتا ہے، اس سے 7 کونپلیں، 7
برانچز نکلتی ہیں اور ہر برانچ میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں. تو ناظرین یہ بالکل ایک چھوٹی سی ایک مجلس تھی, اور جس میں حضرت سلیمان بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے ہمیں وہ نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو ان نصیحتوں کو, اس جو میرے اقوال ہیں ان کو اپنے پلو سے باندھ لو اور ان پر عمل کرو, اور حقوق العباد کو ادا کرو. حقوق العباد کو, یہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف کر دے گا, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کیے جائے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ارشاد فرمایا تھا کہ خذلان کہتے ہیں, خذلان کہتے ہیں کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے نفس پر, وہ کیا ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار اللہ غفور الرحیم ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ غفور الرحیم کا انجیکشن لگاتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, گناہ کرو اور اللہ کی نافرمانیاں کرو, اللہ جی اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ اس کا ایک خذلان ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, اور یہ غفور الرحیم کا انجیکشن لگا کر لوگوں سے وہ گناہ کرواتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کے ایک دن بہت بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. دیکھیں انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے, تو چوریاں کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اب حقوق العباد کو پورا کریں اور اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ جو ہے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کریں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک شخص تھا, وہ بہت بڑا چور تھا, ڈاکو تھا, اور وہ آیا اور آ کر اس نے کہا حضرت میں نے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے اور اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں وہ سارے جو میں نے چوریاں ڈاکے ڈالے اور میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں, تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے, اللہ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایک شرط پہ قبول فرمائیں گے. مگر وہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ تو نے کن لوگوں کی چوری کی تھی, تو نے کن لوگوں کا ڈاکہ ڈالا تھا؟ اس نے کہا چوریوں کا تو مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں جن گھروں میں چوری میں نے کی ہے مجھے پتہ ہے وہ گھر کہاں ہیں, اور ڈاکوں کا بھی کچھ پتہ ہے کہ کس کو لوٹا تھا کس کو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جن کا تجھے پتہ ہے تو کیا اس بات کے لیے راضی ہے کہ جو رقم تو نے چوری کی تھی اور جو رقم تو نے لوٹی تھی, ڈاکے ڈالے تھے, تو کیا جا کر ان سے معافی مانگ کر ان کو واپس کر سکتا ہے؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو کہا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ساری زندگی چوریاں کرو, تم ساری زندگی ڈاکے ڈالو اور اتنی بڑی امپائر کھڑی کر لو اور اتنا مال جمع کر لو, اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ جائے اور تم کہو جی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تم مخلص ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بن جائے, تو تمہیں اس کے لیے لوگوں کے پاس جا کر ان کے مال کو واپس کرنا ہوگا اور ان سے معافی مانگنی ہوگی. اس نے کہا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں. کہا کوشش نہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. تو ناظرین آتا ہے کہ وہ گیا لوگوں کے پاس. پہلے تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے کوئی, اور یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ جس نے چوری کی تھی. اس نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کی چوری کی, میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو لوٹا, اور یہ آپ کا رقم واپس ہے, یہ آپ کی چیزیں واپس ہیں, جن کی چیزیں تھی واپس کی, جن کو بیچ چکا تو اس کی رقم واپس کی, اور لوگوں سے کہا بھائی آپ مجھے معاف کر دیں. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے, لیکن لوگوں کی چوریاں تو ہوئی تھیں, لوگ لوٹے تو تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یقینی طور پہ جب اس کو پتہ ہے فلاں دن کہتا ہے اس نے یہ چوری کی, واقعی ہماری چوری ہوئی تھی, تو لوگوں نے اس کو معاف بھی کر دیا, اور ساتھ ساتھ کہا یار تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو بڑا اچھا چور ہے. چور بھی اچھے ہوتے ہیں کیا بتائیں, کوئی ڈاکو بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں یار تو بڑا اچھا چور ہے, تو بڑا اچھا ڈاکو ہے. اب لوگوں نے اس کی اچھائی کرنا شروع کر دی, اور اس نے کہا بھئی آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. لوگوں نے کہا بالکل ہم نے تجھے معاف کر دیا. اب دوبارہ جب وہ شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں نے تو یہ کام کر لیا, جو ملے ان کو واپس کر دے, جو نہیں ملے ان کا مال میرے پاس ہے. کہا وہ تم یتیموں میں غریبوں میں بانٹ دو اور اب توبہ کرو, تو اب اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. تو ناظرین ہم جو ہے لوگوں کے دلوں کو دکھائیں, ہم غیبتیں کریں, ہم لوگوں کا مال لوٹیں, ہم لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کریں, ہم لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں, اور جو ہے پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حج کر لیں گے تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا ہم جو ہے نمازی ہو گئے تو کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. جب تک آپ نے ان یتیموں کا مال واپس نہیں کیا, جب تک ہم نے اپنی بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا, جب تک کہ ہم نے جن کی غیبتیں کی تھی, جن کی برائیاں کی تھی, اور جن کی عزتوں کو داغدار کیا تھا, جن کو بدنام کیا تھا, جن کو رسوا کیا تھا, ان سے جا کر معافی نہیں مانگیں گے,
تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ ڈھیروں پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آؤ گے، لیکن خالی حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے، پہاڑ جتنے اعمال، لیکن اینڈ میں اس کی غیبت کی تھی، اس کو رسوا کیا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کی چغلخوری کی تھی، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بہتان باندھا تھا، اور یہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں، نیکیاں دیتا گیا، اینڈ میں نیکیاں ختم اور ابھی بھی حقوق باقی ہیں، اب لوگوں کی بدعمالیاں اس کے کھاتے میں آنا شروع ہو گئی۔ تو لہذا یہ بنیادی چیز ہے، جب تک اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اس وقت تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم نے ایک وتیرہ اپنا لیا ہے نا کہ حرام کا مال کماؤ، چوری کا مال کماؤ، اور جو ہے فراڈ کرو اور دھوکے کرو اور بینیفٹ فراڈ کرو اور یہ سارے غلط کام کرو اور اس سے مال کماؤ اور شراب بیچو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، اور اس کے بعد کہو کہ جی ہم تو حاجی صاحب ہیں، ہم تو بہت بڑے جو ہے مبلغ صاحب ہیں، ہم تو بہت بڑے پیر صاحب کے مرید ہیں۔ یہ پیر بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، یہ بڑے بڑے جو ہے چلے 4 مہینے یہ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اور یہ بڑی بڑی باتیں بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گی، جب تک کہ ہم جو ہے صحیح معنوں پہ توبہ نہ کریں اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ ناظرین، آتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کی جھوپڑی تھی جو محل کے ایک بادشاہ محل بنا رہا تھا، اور اس محل کے بیچ میں یعنی سائٹ پہ وہ جھوپڑی بھی آ گئی۔ تو بادشاہ کے فوجی پہنچے، اس کو کہا کہ بھائی تو اپنی جھوپڑی، تیری جھوپڑی ختم کر رہے ہیں اور تو اس کو ہٹا یہاں سے، کیونکہ بادشاہ کا محل یہاں بن رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی بادشاہ کا محل بن رہا ہے، اتنا بڑا ملک ہے اس کے پاس، اس کو میری ہی جگہ ملی ہے، میں تو ایک غریب سی بڑھیا ہوں، میری چھوٹی سی یہ کٹھیا ہے، اور تم مجھے اٹھا کے باہر پھینک رہو۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ یہاں سے، اس بیچاری کو دربدر کر دیا۔ تو آتا ہے کہ وہ راستے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے جا کر جو ہے جیسی بادشاہ کی سواری گزری تو اس نے دہائی لگائی اور کہا ہے بادشاہ تو اتنا بڑا سلطنت کا مالک ہے، اور تو نے مجھ جیسی مظلوم عورت کے ساتھ جو ہے ظلم کیا کہ اس کی جھوپڑی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور آتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ بادشاہ ایک دم جو ہے گھبرا گیا، اور اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور میں اللہ سے شکایت کروں گی کہ اس نے اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود میری چھوٹی سی جھوپڑی کو اس نے جو ہے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ بھائی جھوپڑی میں تو محل ہی نہیں بناتا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طاقتور طبقہ جو غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی بیچارے یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ جو باہر رہتا ہے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں یہ لینڈ گریپرز ہیں، اور لوگوں کی جائیدادوں پر بیچارے غریب، یتیم، مسکین اور بیواؤں کی جو ہے جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کے مکانوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بے برکتی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس، میرے پاس اگر مال کی کثرت ہو لیکن برکت نہ ہو تو وہ مال میرے لیے اور آپ کے لیے وبال ہے، اور وہ کل قیامت کے دن گلے کا توق بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں جی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں مختصر بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، روزانہ صبح جب اٹھتا ہوں تو بڑے خوف کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ چیک کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کوئی ایسی خبر نہ ہو۔ روزانہ جو ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا۔ آج صبح بھی ایک بہت بڑا صدمہ، مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو راول پنڈی میں رہتے تھے اور بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے پیر تھے۔ ناظرین، کیونکہ میری پوری ایک زندگی گزری ہے، ایک تو آپ حضرات یہاں دیکھتے ہیں نا، لیکن میری ایک پوری پڑھائی کی اور ایک پورا ایک عرصہ ہے حفظ کا، پھر عالم بننے کا۔ تو 1984 میں میرا تعارف ہوا حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب میں بالکل ابتدائی درجے میں پڑھتا تھا۔
اور ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیونکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی بھی ان کے خلیفہ تھے، تو جب بھی حضرت کراچی آتے تھے تو کراچی میں ہمارے مدرسے میں ان کا قیام ہوتا تھا۔ اس وقت تو ینگ تھے ماشاءاللہ، کبھی کالا امامہ باندھتے تھے، کبھی سبز امامہ باندھتے تھے، اور بڑے خوبصورت اور وجیح شخصیت اور اللہ کے ولی، اور جوانی کے اندر ان کے چہرے پہ اور ان کی شخصیت میں اتنی جاذبیت تھی کہ مجھے تو ان سے بڑی محبت تھی، اور جب بھی وہ آتے تھے تو ہم ان کے پاؤں دباتے تھے، ان کے سر پہ تیل لگاتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے تھے۔ تو 84 سے ان سے تعلق ہوا، اور پھر ہر سال یہ کراچی آتے تھے۔ ہم بھی جب جاتے تھے راول پنڈی یا لاہور یا ملتان اعتکاف کرنے کے لیے رمضان کا، تو یہ بھی وہاں تشریف لاتے تھے، اور ہمارے مدرسے میں بھی اکثر آیا کرتے تھے، تو اکثر ان کے بیانات بھی ہوتے تھے، ان سے گفتگو بھی ہوتی تھی، ان کی مجلس میں بھی ہم بیٹھتے تھے۔ تو بہت بڑی علمی شخصیت اور روحانی شخصیت۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بڑے شدت کے ساتھ تھا کہ یار کسی شیخ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کی جائے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوشش کی کہ بھئی جب ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا جب انتقال ہو گیا، تو مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا، حج کے موقع پہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت ہونا ہے آپ سے، اور مطاف کے اندر کہا، یعنی بیت اللہ کے سامنے۔ تو انہوں نے مجھے کہا عبدالوہاب تم جو ہے یو کے میں ہی کسی شیخ سے بیعت ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت یو کے میں کون سا شیخ ہے؟ کہنے لگے وہیں پہ ہو اور دیکھو کوئی ہوں گے، حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، تو ان سے آپ بیعت ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت میرے اور ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ذرا ڈیفرنٹ مزاج کے ہیں۔ تو کہا اچھا چلو پھر استخارہ کرتے ہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ناظرین مسجد نبوی کے اندر مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں ان کے ساتھ بیٹھا، اور میں نے کہا حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، اور اس سے اچھی جگہ کون سی ہوگی کہ مسجد نبوی میں اور آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم جو ہے نا پہلے استخارہ کر لو، اور پھر کل ملاقات ہوگی، اور کل جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ بیعت ہونا نہیں ہونا۔ ناظرین بس اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ کہیں بیزی ہو گئے، کہیں چلے گئے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو لہذا آج جب خبر آئی کہ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے ہیں، یقین جانیے ایسا، یعنی مفتی نعیم صاحب تو میرے استاد تھے، اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ استاد تو نہیں تھے، لیکن ہمارے شیخ کی طرح تھے، اور ان کی بڑی تربیت ہے۔ تو یعنی ایسا صدمہ ہوا کہ جیسے مجھے اپنے والد کے انتقال پہ ہوا۔ مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، ان کے وقت میں بھی، اور ان کے بھی۔ آج ان کا آپ جنازہ دیکھیں تو آج راول پنڈی کے، یعنی اتنا بڑا جنازہ راول پنڈی میں آج تک نہیں دیکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو شیخ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لاکھوں متعلقین، مریدین، طلباء، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین بزرگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام brother. جی 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 two questions. The first question, when you read in Quran, there is places in the Quran where you have to do sijda. Okay. So why is that? ٹھیک ہے. And how it can, and the last question is, when somebody has a baby boy, some people do akika for the child. ٹھیک ہے. So do we have to do the akika for the child, or can we give the money to the poor people? What is the understanding, inshallah? ٹھیک ہے برادر، انشاءاللہ I can explain you. نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو یہ جو کووڈ-19 ہے یہ ہو گیا تھا 1 اپریل سے، تو یہ تقریباً 3 مہینہ ہے وہ ہاسپٹل میں ہی ہے۔ وہ تھوڑا سا بولتے بھی ہیں اور تھوڑا سا۔ اچھا آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر کو کووڈ-19 ہو گیا تھا، اور وہ کتنے عرصے سے ہاسپٹل میں؟ وہ ان کو یہ 3 مہینہ ہے، 1 اپریل کو گئے تھے ہاسپٹل۔ اچھا اتنا عرصہ؟ جی کیونکہ وہ ان کو اسٹروک بھی ہو گیا تھا اس کے دوران۔ ہو اللہ ان کو صحت دے جی۔ جی آمین۔ تو وہ یہ ہے کہ اب الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، اور وہ ریکور ہو رہے ہیں الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا ہے، تھوڑا بولنا شروع کیا ہے۔ ابھی بھی نرسز ان کو اٹھا کے بٹھاتی ہیں اور
सारा कुछ मतलब इवन जो है टॉयलेट वगैरह सब कुछ वो खुद नहीं कर सकते अभी। तो इस सूरत में नमाज का जो है आप मुझे बता देंगे कि ये जो अभी इनकी 3 महीने की नमाजें हैं, माशाल्लाह पूरे वो अपने नमाजी थे, और उनकी जो नमाजों का क्या होगा, और दूसरा जो रमज़ान इनका ये पहला रमज़ान है जो रमज़ान रोज़े नहीं रखे उन्होंने, तो उसका भी आप मुझे प्लीज़ डिटेल में बता देंगे कि वो क्या सिलसिला होगा इंशाल्लाह जब वो घर आएंगे। अच्छा देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपके शौहर को सेहत कामिला अता फ़रमाए, और मैं भी दुआ गो हूँ, हमारे जितने नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, वो भी दुआ गो हैं, और अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। ठीक है जी, तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि भाई कुरान में सजदा तिलावत हैं, तो इसका वो क्यों सजदा तिलावत क्यों किया जाता है, सजदा क्यों किया जाता है जब सजदा तिलावत पढ़ते हैं, क्यों किया जाता है। अच्छा देखें, इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया, जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, तो अल्लाह ताला ने मलाइका से कहा कि मैंने जो है ज़मीन पे अपना एक खलीफ़ा बनाया है, तो लिहाजा तुम उसको सजदा करो। तो उन्होंने क्या किया, अबा वस्तकबरा, इनकार किया, यानी शैतान ने इनकार किया, फ़रिश्तों ने तो कर लिया। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब ने फ़रिश्तों ने सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने जो है वो इनकार कर दिया तकब्बुर की वजह से। तो अब कुरान के अंदर जिन मकामात पे सजदा करने का हुक्म है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई सजदा करो, या सजदे का तज़किरा है, तो वहाँ पर हम अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली हम सजदा करते हैं, यानी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं सजदा करने का, तो लिहाजा जैसे ही हम पढ़ते हैं तो मैं वो आयत इसलिए नहीं पढ़ा कि कहीं फिर मुझे भी पढ़ना करना पड़ेगा, तो मैं अभी तो प्रोग्राम करो, अभी तो नहीं कर सकूँगा ना। तो जब आयत सजदा आती है, यानी जैसे अल्लाह हुक्म देते हैं सजदा करो, तो हम प्रैक्टिकली अमली तौर पर उस आयत को पढ़ कर और अमली तौर पर अल्लाह की इताअत करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, फर्मा बरदार हैं, तूने हुक्म दिया सजदा करने का, हम फ़ौरन सजदा करते हैं और सजदा कर अपने आबिद होने का, अपने आब्द होने का इजहार करते हैं, अपने साजिद होने का इजहार करते हैं। ठीक है, तो ये वजह है आयत सजदा पर जो है वो आयत तिलावत, जब तिलावत सजदा करते हैं, हम आयत सजदा को तिलावत करते हैं, तो उस वक्त में हमें ये सजदा करना होता है। ठीक है जी, इसका ये पस मंज़र है, ये वाजिब है। और अब इसका ये है कि आप उसी वक्त कर लें, तो सबसे अफजल और बेहतर तो यही है कि आप उसी वक्त करें, लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं कर सकते तो आप जो है वो बाद में करें ज़रूर। ठीक है जी। दूसरा, मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि अगर किसी का लड़का होता है तो क्या वो हकीका करना ज़रूरी है या रकम भी दे सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये बात आप जहन में बिठाएं कि हकीका करना एक सुन्नत अमल है, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, और सुन्नत अमल है। और ये भी जो मालदार लोग होते हैं, खुशहाल लोग होते हैं, खाते पीते लोग होते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं। गरीब आदमी तो नहीं कर सकता। गरीब आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हो, गरीब मिस्कीन के यहाँ, वो कहाँ से बेचारा बकरा ख़रीदेगा या जानवर ख़रीदेगा और हकीका करेगा, वो तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर ले तो ठीक है, सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन ये उसके लिए तो सुन्नत नहीं है, ये तो पैसे वाले लोगों के लिए सुन्नत है जो खुशहाल लोग हों। तो लिहाजा अगर कोई करता है तो सवाब मिलेगा, अगर कोई नहीं करता तो कोई गुनाह नहीं है कि भाई आप कहेंगे नहीं जी ये बच्चा बीमार होगा, बच्चा जो है इसकी सेहत ठीक नहीं होगी या इसके साथ कोई इशू होंगे। मेरा तो हकीका नहीं हुआ, हम सारे बहन भाइयों का हकीका नहीं हुआ, हमारे वालिद साहब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा तो अर्ज़ ये करनी है, अगर कोई करता है तो सुन्नत अदा करता है और अच्छी बात है। अगर जो आदमी खुशहाल हो उसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हकीके का जो कॉन्सेप्ट है वो सुन्नत है जानवर का ज़िबा करना, और अहादीस में आता है कि लड़की के लिए एक जानवर, लड़के के लिए दो, या लड़के के लिए भी आप एक कर सकते हैं या लड़की के लिए भी आप दो कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अहादीस में जाता है लड़के के लिए दो, लड़की के लिए एक, और वो जानवर का क्यों आता है, वो इसलिए आता है नाज़रीन कि जानवर उस ज़माने के अंदर गोश्त का खिलाना, गोश्त का पकाना, ज़ियाफ़त करना बड़ी खुशी की बात समझी जाती थी। और ये देखें, हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं, और इंसान की फ़ितरत होती है कि उसने
خوشی کے موقع پر ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، مبارکباد دینی ہوتی ہے، اور خوشی کے موقعوں کے اوپر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، ضیافت بھی ہوتی ہے، ضیافت بھی کرنی چاہیے، ہر موقع کے اوپر ہے، ولیمے کا کھانا ہے، اسی طریقے سے جو ہے حقیقے کا کھانا ہے، اسی طریقے سے اور ضیافتیں ہیں بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے نا، اور اسلام کے اندر اطعموا الطعام کا بڑا کانسیپٹ ہے، کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے کا ایک بڑا اجر ہے، ثواب ہے، یہ اس کے لیے نہیں کہ آپ سامنے والا غریب ہو تو اسی کو کھلانا ہے، آپ امیر کو بھی کھانا کھلائیں۔ تو کھانا، اب بچہ پیدا ہوا اور آپ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ جی میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، اب خوشی کا موقع ہے، اب خوشی کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے وہ مٹھائی بانٹتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہدیے دیتا ہے، اور خوشی کے موقع پر وہ جانور ذبح کرتا ہے، اور اس جانور سے وہ غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، اور اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو بھی کھلاتا ہے، اور وہ کھلم کھلا جب دعوت کرتا ہے، ضیافت کرتا ہے، تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے ہاں اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں باپ بن گیا ہوں، میرا یہ بیٹا ہے، اور حقیقہ کیونکہ 7ویں دن کرنا چاہیے تو اس کا نام بتاتا ہے کہ بھئی اس کا یہ نام ہے، اور عبدالواسع محمد اس کا نام ہے، اس کا والد عبدالوہاب ہے، اور سارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عبدالوہاب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے اس کا نام عبدالواسع رکھا ہے۔ کل کو سارے دوست، احباب، رشتہ دار، قبیلے والوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بچہ عبدالواسع، عبدالوہاب کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی نسب کے اوپر بہتان نہیں لگائے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ اگر میری وائف کہیں عبدالواسع کے ساتھ جاری ہوگی تو لوگ یا رشتہ دار، دوست، احباب یہ نہیں کہیں گے کہ پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی، کس کا بچہ ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ یہ عبدالوہاب کا بیٹا ہے، اور اس کے نسب کے اوپر کوئی شرارت نہیں کرے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بہتان نہیں لگائے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، تاکہ وہ اعلان ہو جائے۔ اب کل کو مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے گی یہ بچہ تو میرا نہیں ہے، لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، تو نے تو حقیقہ کیا تھا، تو نے تو اعلان کیا تھا، تو نے تو مٹھائیاں بانٹی تھیں، تو نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا، تو تیرا اگر نہیں تھا تو تو نے اسی وقت بولنا چاہیے تھا، تو نے کیوں نہیں بولا؟ تو اب لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، بچے کو اور اس کی ماں کو نہیں کہیں گے۔ تو یہ حقیقے کا یہ کانسیپٹ تھا اس زمانے کے اندر، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اس کا نسب کس سے ثابت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام عجیب مذہب ہے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2، تو یہ تو ڈسکرمنیشن ہو گئی، کیا لڑکے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ ناظرین دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فطری طور پر جو لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اور آج بھی یہی کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ لڑکا جو ہوتا تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، شکار کرتا تھا، جنگجو بنتا تھا، خاندان کا، قبیلے کا سردار بنتا تھا، اور لڑاکا ہوتا تھا، حفاظت کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، بازو بنتا تھا عام طور پہ، اور لڑکیاں یہ سب کام نہیں کرتیں، تو لہذا اس لیے زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ بھئی بیٹا لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار زیادہ کیا جاتا ہے، حالانکہ میں نے تو اپنی بیٹی کی بھی خوشی زیادہ کی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اب لڑکا جو ہے وہ گھر سے زیادہ باہر رہے گا، وہ زیادہ اس کو تجارت کرنی ہے، اس کو کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کو حفاظت کرنی ہے، وہ فوجی بنے گا اور وہ ٹریول زیادہ کرے گا۔ تو جو شخص گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے وہ ڈینجر زون میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ گھر سے باہر زیادہ ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تو خطرات زیادہ ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک محاذ جنگ میں ہے، تو خطرہ کس کو ہے؟ محاذ جنگ والے کو یا گھر میں بیٹھے والے کو ہے؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، ایک آدمی ٹریول کر رہا ہے، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، تو خطرہ کس کو زیادہ ہے؟ جو سفر کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ باہر ہے، وہ روڈ کے اوپر ہے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے اس کا کہاں سے ایکسیڈنٹ ہوگا؟ تو لہذا پروٹیکشن بھی جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، دعاؤں کی اور اس کو حفاظت کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے لڑکے کے لیے کہا گیا کہ بھئی 2 بکرے کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ بھئی کوئی اس کو جو ہے اس کی خوشی کی وجہ سے یا اس کو کوئی خاص رتبہ ہے، تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دیجیے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے دین اسلام کو سمجھنے کی۔ اور دوسرا، نماز جو میرے بھائی بیمار ہو گئے ہیں، اچھا دیکھیں وہ نمازیں اگر تو وہ بیہوشی کی حالت میں تھے اور ایک شخص 24 گھنٹے سے زیادہ بیہوش ہو جاتا ہے، یعنی 5 نمازیں اس کی بیہوشی میں چلی جاتی ہیں، تو پھر ان نمازوں کی اس کو قضا نہیں کرنی ہوتی، اور وہ جتنے دن بیہوشی کے عالم میں رہے بالکل، تو وہ نمازیں تو ان کو قضا نہیں کرنی۔ اب جب وہ ہوش میں آ گئے، جیسے کہ بہت سارے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، تو ان نمازوں کی ان کو قضا نہیں کرنی۔ اور جب وہ ٹھیک ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اشارہ کرنے کے قابل ہو گئے، تو اب وہ ان نمازوں کی ان کو قضا کرنی ہوگی۔ اور روزے بھی اگر اس حالت میں ہیں
تو ان کی قضا کرنی ہوگی، اور جو بیہوشی کی حالت میں یا وینٹیلیٹر کے حالت میں تھے، سچویشن میں تھے، تو ان کی قضا نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب، میرے چھوٹے سے دو تین سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال جو ہے، مجھے آپ کا بیان میں روز سنتی ہوں اور مجھے آپ کے جوابات سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھتی ہوں جو بھی بات آپ. تو ایک بات، پہلی بات یہ ہے جو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اوپر چڑھانا ہے نا، مگر ایسا تو نہیں، تو سخت کرنا پڑتا، آپ کو کھینچنا پڑتا. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ انشرا کیا بولتے ہیں اس کا؟ اس کچھ کہتے ہیں. جی جی، کہتے ہیں انشقاق کہتے ہیں اس کو. کیا اس کا؟ اچھا وہ تو چلے، ناک میں پانی کھینچنا جو ہے ٹھیک ہے. تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ کیا ضروری ہے، کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں پوچھتی میں، وہ ضروری، مگر میرے کو فائدہ ہوا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہوا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا سوال ہے آپ کا؟ اور دوسرا سوال جو ہے، ابھی اس کے تعلق سے تھا، میں نا مدینہ شریف میں ہر سال حج پہ جاتی تھی، جب تک کہ وہ بند نہیں ہوا نا حج. آخری حج میرا بند ہوا جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی ایک حج، تو وہ حج پہ ختم ہوا. مگر میں وہ آخری حج میں یہ بیمار پڑ گئی تھی بہت. اتنا محنت کری، رات دن بس جاگتی تھی آنے کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روزے کے سامنے بیٹھ کے یاد کرتی تھی سارے وہ قصے پورے، یہ سب پوچھ. بہرحال آخری وقت میں بیمار ہو گئی. جس دن آنا ہے، واپس آنا ہے، تو مگر میرے کو ایڈمٹ کر دیے تھے. وہ اس کے سامنے ہے، روزے مبارک کے سامنے ہے وہ ہاسپٹل. ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا آنٹی؟ ہاں، تو وہاں پر نا میرے کچھ نمازیں مس ہو گئی. اچھا، نمازیں مس ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب میں نے نا آپ سے پوچھنا تھا زوال کے ٹائم کا، نا کل بھی میں نے پوچھا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. کیا سوال تھا؟ سوری، کیا سوال تھا آپ کا؟ زوال کا ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے آج کا؟ میں نے بتایا تھا میری بہن، آپ نے سنا نہیں؟ میں نے بتایا تھا زوال کا ٹائم کا جواب. دوبارہ بتا دیتا ہوں، میں نے بتایا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے ایک تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی حقیقے کی بات کو واضح کیا، تو بہت یعنی کہ اچھی طرح ذہن میں واضح ہو گئی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کے دو اور ایک لڑکی کی، کیونکہ کئی دفعہ بچے سے سوال کرتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہے. تو بہت اچھی طرح الحمدللہ آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے. جو یہ یعنی کہ یہ جو پورا اسلام چینل ہے نا، اس کے سارے پروگرام ہمارے لیے ایک بہت ہی اللہ کی نعمت ہے. چاہے یہ اسلام کے سوالات ہوں، چاہے صحت زندگی، چاہے کوئی بھی. میں کہتی ہوں کہ میں تو سارا دن ہی سنتی رہتی ہوں. تو جی آپ کا سے ایک تو یہ سوال ہے کہ اگر کسی وجہ سے فجر اس دن کی قضا ہوئی ہے اور کسی وجہ سے زوال سے پہلے پڑھنا سنت اور فرض دونوں پڑھنے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ جیسے 5 منٹ باقی ہیں زوال کے ٹائم کو 10 تو صرف فرض پڑھ لیں، کیونکہ فرض ہی تو کیا کر سکتے ہیں، یا پھر بعد میں ہی پھر فرض پڑھیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلی بات تو یہ، میں عید پہ آپ نے جو اپنے بچوں کا تعارف کرایا ہم سے، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. عید تو بہت پرانی ہو گئی ہے. پرانی چلو جیسے بھی، میرے لیے تو نہیں ہے. تو میں صرف میری خواہش تھی کہ میں آپ کے بیٹے کو دیکھوں جو نعتیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں کس سے کہوں کہ میری طرف سے اس کے سر کا بوسہ لے کے نا پیار کریں. میں خود ہی لے لوں گا.
اس کا مجھے بہت پیارا ماشاءاللہ لگتا ہے جب نعتیں پڑھتا ہے, اور اپنی بیٹی کا بھی خاص طور پہ, اس کا بھی بوسہ لیں ماتھے کا. بالکل بالکل لے لوں گا جی, ضرور لیں, پوری میرے فیملی کا طرف بوسہ سے آج بہت آپ بہت کی طرف سے پیار لے لوں کریں. گا میں انشاءاللہ. تو دوسرے میری 2 سوال ہیں جی. ایک تو یہ نمبر 1 کہ جب انسان مر جاتا ہے دفنانے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ میں نے آپ کے چینل سے بھی سنا ہے اور میں نے پڑھا بھی تھا کہیں, ابھی مجھے یاد نہیں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان کو دفنائے تو آپ وہاں فیملی والے, گھر والے کم از کم اتنی دیر وہاں ٹھہریں, کیونکہ فرشتے اسی وقت حساب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جی. تو اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر وہ ہم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور گوشت کو سارا بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. بالکل صحیح, اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے وہاں. بالکل صحیح. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. تو اس میں آپ کو کیا, یعنی کیا سوال کیا, یہ بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے, حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ اس وقت اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے ہمیں, اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. یعنی آپ سورہ بقرہ پڑھ کے ختم کرتی ہیں نا, تو اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ اونٹ نہر کرنے میں تو 2 منٹ لگتے ہیں. اچھا, لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے, اونٹ نہر کرنے میں یعنی گائے اور بکری اور بکرے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, اونٹ نہر کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں. تو لہذا بالکل یہ بات صحیح ہے, اور اس میں کوئی ایسی شک و شبے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کرم شکر اللہ کا. مفتی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ آپ کچھ پڑھنے کو بتا دیں گے, جیسے میں بھی, بچے بھی اور میرے شوہر بھی سب نمازی بن جائیں اور پابندی سے نماز پڑھیں, کچھ آیات پڑھنے کو بتا دیں گے آپ کے ذات؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, یہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی فرمائیں. جی میرے 2 کوسچن ہیں. جی. یہ کہ ہمارے گھر میں نا بہت زیادہ چونٹیاں آ گئی ہیں 2-3 دن سے نا, تو ہم لوگ صاف صفائی بھی بہت رکھتے ہیں, لیکن جہاں روم ہے نا بیٹھتے ہیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ بچے نیچے چلتی ہیں, تو ہم لوگوں نے, کسی نے کہا تھا کہ آپ ہلدی ڈالیں, تو ہم لوگوں نے ہلدی بھی ڈالی ہے, اسپرے نہیں کر رہے کہ ڈر لگتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے, ان کو مارنا نہیں چاہیے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. ہاں جی, میں آپ کا پروگرام بہت انجوائے کرتی ہوں. میں جب بھی کچھ سوال پوچھنا ہوں, میں ابھی سو رہی ہوتی ہوں تو کوئی اور پوچھ لیتا ہے. چلیں تو اچھی بات ہے. تو آج مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ جو جائیداد باپ کی ہوتی ہے, اس میں بیٹی کو 1 حصہ دیتے ہیں اور بیٹے کو 2, اس میں مجھے ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین آنٹی نے کہا کہ ماشاءاللہ انہوں نے جب وضو کیا تو وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا, غرغرہ کرنا, اس سے ان کو کافی فائدہ ہوا. تو بڑی اچھی بات ہے, بالکل یہ تو صفائی کے حوالے سے بھی ہے, اور روحانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے, اور میڈیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے, اور نظافت کے حوالے سے بھی بالکل فائدہ ہوتا ہے. وضو کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ انسان پاک صاف ہو جائے, تو بہت اچھی بات ہے جی. اللہ آپ کو اور اپنی زبان میں رکھے, برکت عطا فرمائے. اچھا, آنٹی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہر سال حج کرتی تھی, 1 سال وہ بیمار ہو گئی, مسجد نبوی میں تھیں تو بہت بیمار ہو گئی, ان کی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں, تو اب وہ کیا کریں؟ بالکل آپ نے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے, چاہے وہ حج کے موقع پہ ہوں, چاہے وہ مسجد نبوی میں قضا ہوئی ہوں. اب یہ نہیں کہ جی مسجد نبوی میں جا کے ان کو ادا کرنا ہے, نہیں, آپ یہاں پہ ادا کریں, اور جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ ادا کر لیں. آپ بالکل آپ کو ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ میں نے آپ حضرات کو کل بھی بتایا تھا کہ جو نصف النہار شرعی ہوتا ہے نا, یعنی دن کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے, آدھا حصہ, اور جب سورج جو ہے وہ بالکل سامنے ہو اور اب وہ ڈھلنا, زوال آنا شروع ہوتا ہے, اب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے,
تو جب مین پیک پر جو بالکل خط استوا کے بالکل بیچ میں ہو تو اس وقت میں سجدہ کرنا، تلاوت نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا، خاص طور پہ کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ تشبہ آتی ہے کس سے؟ عبادت کرنا سورج کی عبادت سے، اور آتش پرستوں کی عبادت سے جو ہے وہ تشبہ حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے منع ہے اس وقت میں عبادت کرنا۔ اور یہ تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 5 سے 10 منٹ کا آپ سمجھ لیں، یعنی آئیڈیلی جو ہے 10 منٹ تک آدمی اس قسم کوئی عبادت نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو زوال کا وقت جیسے آج کل کوئی 12:50 12:55 پہ ہوتا ہے، تو 5-7 منٹ تک نہ کریں، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ نمازی بن جائیں بچے اور ہم سب اس کا وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں یہ وظیفہ تو یہ دل چاہے نہ چاہے نماز تو پڑھنی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آپ پڑھا کریں روزانہ 21 مرتبہ، اور اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ اور آپ کے بچے انشاءاللہ نمازی بنیں گے۔ لیکن سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ پڑھنا شروع کر دیں، دل چاہے نہ چاہے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، گھر میں چونٹیاں آ جائیں تو کیا اسپرے کر کے ان کو مارا جا سکتا ہے، صفائی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ چیز حشرات میں سے جو انسان کو پریشان کرے، نقصان پہنچائے، تو بالکل اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، شرعی طور پر اجازت ہے۔ اور میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جائیداد میں لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ڈسکرمنیشن میں نہیں آتا کہ بھئی لڑکی کو 1 لڑکے کو 2؟ اچھا دیکھیں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، اور بہن ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہو، وہ اس کی شادی ہو گئی شوہر سے، ایک مرد سے، اب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کو اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو اس کے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ خدا نخواستہ اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، والدین زندہ ہیں، والدہ زندہ ہیں، تو اس کو اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی یا صرف بیٹیاں تھیں، تو اس کی جائیداد میں سے اس بہن کو بھی حصہ ملے گا۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اس کو 4 جگہوں سے حصہ ملتا ہے ایک خاتون کو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ تو آپ نے سمجھ لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ایک درجہ رکھا ہے عورتوں کے اوپر۔ کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کھلائے پلائے، اس کے اخراجات اٹھائے، اس کا نکاح کرے، اس کے اوپر جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اگر وہ لڑکی جب جوان ہوتی ہے، شادی کرتی ہے، تو اب شادی جب شوہر سے ہو گئی، جس مرد سے ہو گئی، اب اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کا نان نفقہ سکنا، کھانا پینا، رہائش، لباس، سب خرچے کون اٹھائے گا؟ اب اس کا شوہر اٹھائے گا۔ اب بچہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکا جوان ہو جاتا ہے، تو لڑکے کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی تو نے جو ہے وہ اپنی ماں کو لک آفٹر کرنا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا، ہر چیز جو ہے تیری ذمہ داری ہے، تو نے ادا کرنی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی گھر میں موجود ہوتا ہے، چھوٹا بھائی موجود ہوتا ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کے سارے اخراجات اٹھائے اور اس کا نکاح کروائے۔ اب آپ دیکھیں ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی گئی ہے؟ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ شرعی طور پہ تو عورت کے اوپر کسی قسم کی مال کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو عورت کے اوپر جب ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اور رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور مرد ہی جائیداد بناتا ہے اور اسی کی جائیداد میں سے تقسیم ہوگا، تو لہذا آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ شوہر ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی پالنا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی پالنا ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی پالنا ہے، اور اس نے اگر اس کی بہن بیوہ ہے یا اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس نے اپنی بہن کو بھی پالنا ہے۔ تو ایک مرد کے اوپر 4 خواتین کا بوجھ ہے۔ تو لہذا اب
اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کے اوپر بوجھ زیادہ، مرد کی ذمہ داری ہے پیسہ کمانے کی، مرد کی ساری رسپانسبلٹی ہے، تو لہذا اس کو 2 حصے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے۔ تو آپ حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناروے سے عرض کر رہی ہوں۔ جی میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ نمازیں قضا، جوانی میں کچھ نمازیں قضا ہوئی ان کا اندازہ نہیں ہے، تو میں نمازیں ہر نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں، پہلے بھی کر سکتی ہیں، بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا جی۔ جیسے اگر زیادہ ہوں تو فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے ایک فجر کی قضا کر لیں، فجر کے بعد 2 کر لیں، ایک کی کر لیں، تو اس طرح آپ کی یعنی 1 سال میں آپ 2 سال کی نمازوں کی قضا کر لیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح سے آپ نمازوں میں دہرا لوں گی جی میں، جیسے آپ نے فجر کا فرمایا، اسی طرح دوسری نمازوں میں۔ نہیں وہ میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا آپ کو۔ اچھا جی۔ مثال کے طور پہ میں نے اندازہ لگایا کہ یار میں نے 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو میں اگر ہر نماز کے ساتھ، یعنی فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء، اور وتر کے ساتھ وتر، تو 5 سال تک اگر میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہوں تو 5 سال میں میری 5 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر ہر نماز کے ساتھ 2 کر لوں تو 2.5 سال میں ہو جائیں گی، اسی طرح سے اگر 3 کر لوں تو جلدی ہو جائیں گی۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ بھئی اس طریقے سے کر لیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی جو سنت غیر موقدہ ہیں، یعنی نوافل اور سنت غیر موقدہ، ان کو نہ پڑھا جائے اور ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھ لی جائیں اور صرف سنت موقدہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ بہتر ہے، نوافل وغیرہ نہ پڑھیں، اپنی نمازیں قضا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بس شکر اللہ کا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، تو اس میں جو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، پھر ربنا لک الحمد بولتے ہیں، دونوں ساتھ بولنا چاہیے، صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، جب رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ ولک الحمد، تو یہ اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مقتدی ہے نا، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اب مقتدی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، وہ صرف کہے گا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یا ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حمد ہم نے کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ نے وہ سن لی۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہماری حمد کو سن لیا یا اللہ سن رہا ہے، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تمام کی تمام حمد اور قابل تعریف چیزیں، قابل ستائش چیزیں وہ آپ ہی کے لیے خاص ہیں۔ تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کہ حمدن کثیرن یہ ایسی حمد جو کثیر ہو، یعنی کثرت کے ساتھ ہو، طیبن مبارک پاک صاف ہو، طیبن مبارکن اس کے اندر برکت ہو، طیب ہو، یعنی ایسی حمد اللہ کی بیان کریں جو یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ ہو۔ تو لہذا تو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی یاد کر لیں، یہ بھی کہہ لیا کریں۔ تو باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تسبیحات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور بظاہر دیکھیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایسے فرمایا کہ دیکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارث، تو انبیاء تو کوئی شان و شوکت، جائیدادیں، بادشاہتیں، جاگیریں تو نہیں چھوڑتے۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوَرِّثُ دِرْهَمْ وَلَا دینار، کہ انبیاء تو درہم اور دنانیر جو ہے وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ انہم یورثون العلم،
وہ تو علم کو جو ہے ان وراثت کے طور پہ چھوڑتے ہیں. تو لہذا اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنی وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں. تو صحابہ دوڑے دوڑے مسجد میں گئے, اور جب وہاں پہ گئے تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو درس و تدریس کر رہے تھے, علمی حلقہ لگا کے بیٹھے تھے اور لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. تو صحابہ سنے, اور صحابہ نے کہا, شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر آپ اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہی تو میری وراثت ہے, یہی میری وراثت ہے. جو تم میں سے چاہتا ہے مجھ سے وافر مقدار میں لینا میرے وراثت میں سے, تو علم حاصل کرے, اس کا اکثر حصہ مجھ سے سیکھ لے. تو لہذا جو علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے نا, کہ وہ آپ کے رہنما ہیں, آپ کے لیڈر ہیں, آپ کے قائد ہیں, آپ کے سروں کے تاج ہیں, اس وجہ سے کہ وہ اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے. اب دیکھیں نا, ایک شخص ہے وہ ساری زندگی, مثال کے طور پہ اب ہم 8 بھائی ہیں, ان میں سے 7 تو ماشاءاللہ تاجر ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مختلف کام کرتے ہیں. میں مولوی, میں جا رہا ہوں مدرسے کے اندر, میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں, 7 سال 6 سال کی عمر میں شروع ہو گیا, اور میرے بھائی جو ہے وہ جا رہے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر, اور وہ جو ہے کالجز میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں. میں کہاں جا رہا ہوں؟ مدرسے میں جا رہا ہوں, اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, ہاسٹل میں رہ رہا ہوں, زمین پہ سو رہا ہوں, اور مدرسے کا کھانا کھا رہا ہوں. اور میری ساری زندگی جو ہے وہ گزری کس کے اندر؟ مدرسے کے اندر گزری, استادوں کے ساتھ گزری, پڑھنے پڑھانے کے اندر گزری. اور ایک شخص ہے اس کی پوری زندگی جو ہے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں, اور اس کے بعد تجارت کے اندر گزر گئی. اب وہ تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. اور اب دیکھیں کہ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ تجارت کرنا کوئی بری بات ہے, اور کیا تجارت کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, اس کے اندر برکت ہے. اور ایک انسان اگر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا تو کل اس کا حشر تو انبیاء, صلحاء, شہداء کے ساتھ ہوگا, تو وہ بھی بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایک عالم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا, جس نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے. تو لہذا میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر علماء کو ایک ایسی مخلوق کریٹ کر دیا گیا, تخلیق کیا گیا کہ جیسے گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور جو لوگوں کی روٹیوں پہ پلتے ہیں, اور جو بیچارے اب اندازہ کریں نا, کہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میں کچھ عرصے پہلے کراچی گیا, اور یہ تو اللہ کا کرم ہے, شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہت نوازا, میری فیملی کو بھی بہت نوازا, دنیاوی اعتبار سے بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جاتا ہوں تو وہاں میرے بھائی ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, اور ان میں بیٹھتا ہوں, ان میں سفر کرتا ہوں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو نماز پڑھنے بھی جاتا ہوں یا پڑھانے جاتا ہوں تو بڑی بھائی کی گاڑی میں جاتا ہوں, جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے بندے ہوتے ہیں ساتھ. تو میں نے جو ہماری مسجد ہے ڈیفنس کی, نام نہیں لوں گا تاکہ وہ پرسنل نہ ہو, تو اس کے جو بڑے بڑے نمازی سیٹ ہیں, اور بڑے بڑے سیٹ ہیں وہ, تو ایک دن وہ فجر کے بعد واک کر رہے تھے, تو میں بھی ساتھ تھا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار ہم سب بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, اور یہ جو ہماری مسجدوں کے امام ہیں یہ بیچارے جو ہے, یہ مجھے نہیں اچھا لگتا یار, یہ سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوں, یہ موٹر سائیکلوں پہ بھی بیچارے, اور اس مسجد کا امام تو اس کو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار یہ اپنے بچے لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, منی بس میں بیٹھتے ہیں, اور پیدل آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے سارے سیٹ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا کہ یار یہ ہمارا امام ہے, ہم اس کو ایک چھوٹی سی گاڑی لے کے دے دیتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ایسا ایک بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس مسجد کا جو امام ہو اس کو گاڑی دی جائے. تو اب دیکھیں وہ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں تو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں علماء کی آپ عزت کریں, علماء کا احترام کریں, اور ٹھیک ہے کہ علماء سو بھی ہیں, اور لیکن اکثریت علماء حق کی ہے. یہ جو علماء اچھے علماء, اب پیر جو عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ ان کی آج چلے جائیں آپ فیس بک پہ اور ان کی تصویریں دیکھیں, ان کی شخصیت دیکھیں, اور وہ تو نہ ٹی وی پہ آتے تھے, نہ سوشل میڈیا پہ, نہ وہ بیچارے, وہ تو اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے, ہزاروں ان کے طالب علم تھے, شاگرد تھے, اور پوری دنیا میں تو لوگ عوام تو ان کو نہیں جانتی تھی. اب دیکھیں ایسی شخصیات ایک نہیں ہے, ایسی شخصیات جو ہیں پورے عالم اسلام میں وہ موجود ہیں. یہ جو دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ناظرین, وہ ایسے نہیں چل رہا
کیا آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی علماء ختم ہو گئے؟ علماء حق موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں، اور بزرگ موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اور وہ لیکن اکثریت غلبہ کس کا ہو چکا ہے؟ دیکھیں بنی اسرائیل پہ کیا ہوا کہ جب عوام اور خواص دونوں جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا. تو حضور نے فرمایا نا کہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی بالش با بالش چلے گی. تو آج ہمارا بھی وہی حال ہے. تو اس وجہ سے اکثریت کی گناہوں کی نحوست ہے، نافرمانیاں ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ اللہ کے دربار میں توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ وہ اس لیے نہیں سن رہا کہ ہم اجتماعی طور پر ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. دیکھیں ہم اخلاقی طور پر بھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی ہو چکے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کی برکات کی کا سبب بنتی ہے نازل ہونے کا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تمہارے سردار ہوتے ہیں، ان کو تم اپنے سرداروں جیسا ان کے ساتھ بیہیو کرو. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں سردار کون ہے؟ ہمارے ہاں سرداروں کی حالت آپ دیکھ لیں تو جو نماز نہیں پڑھتے، شرابی ہیں، زانی ہیں. اور ابھی یقین جانیے میں اس لیے زیادہ اس بات کو نہیں کرتا کہ جو ابھی ایک خاتون ہے امریکن جرنلسٹ ہے، اس نے جو الزام لگائے، دیکھیں جب تک یہ تو کام ہے نا الزام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک خاتون نے الزام لگا دیا تھا. نور الدین زنگی کے زمانے میں ایک خاتون نے الزام لگایا، وہ ایک جنرل تھا، اس نے اس عورت کو، فاحشہ عورت تھی، اس کو پیسے دیے کیونکہ اس کو خوف تھا کہ کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی مجھ سے آگے نہ نکل جائے. جیلیسی جیسے ہوتی ہے، حکمرانوں میں جیلیسی ہوتی ہے، وزیروں میں آپس میں جیلیسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو اس نے الزام لگا دیا کہ اس عورت نے کہ صلاح الدین ایوبی نے میرے ساتھ جو ہے میرا ریپ کیا ہے. اب آپ دیکھیں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ٹھیک ہے ماننے کو تیار ہوں، مقدمہ میرے پہ آپ کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہے نور الدین زنگی خود جو ہے نا سلطان خود کرے. اس کے سامنے جو ہے وہ میں نے اس عورت سے جرا کرنی ہے، وہ عورت وہاں پہ آئے اور میں بھی وہاں موجود ہوں گا، جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے. اب دیکھیں ناظرین، جو انسان جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اور جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا وہ بے خوف ہوتا ہے. اب دیکھیں صلاح الدین ایوبی جب وہاں پہنچا ہے اور وہ خاتون جب پہنچی تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو گھور کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے خاتون میں وہ شخص ہوں جس نے تیرے ساتھ زنا کیا، تیرا ریپ کیا. اور ایسا اس نے اس کو دیکھ کر کہا تو وہ عورت گھبرا گئی. دیکھیں جو آدمی متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کا دین کا داعی ہوتا ہے اور اس کے اندر تقوی ہو تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. اور تو اب وہ عورت جو ہے وہ گھبرا گئی، اس نے جیسی دیکھا وہ تو ڈر گئی. اس نے کہا بھئی یہ تو اتنا متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اور ایک دم گھبرا کے اس نے کہا نہیں میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تھا اور یہ جو کمانڈر ہے اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور اس کے کہنے پہ میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا. ناظرین یہ واقعہ بنا کہ کہاں صلاح الدین ایوبی ایک عام سپاہی، ایک عام فوجی کمانڈر، اور پھر چیف آف دی آرمی سٹاف بنا، اور پھر نور الدین زنگی کے بعد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایوبی سلطنت کا بانی بنا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے بیت المقدس کو فتح کروایا، فاتح بیت المقدس بنا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ایک خاتون ہے وہ الزام لگاتی ہے اور پاکستان کے حکمرانوں پہ الزام لگاتی ہے اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ کیا ہے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم مالی کرپشن کو تو کرپشن سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک شخص ہے اگر اس نے مالی کرپشن کی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کرپٹ ہے. اگر وہی شخص کے بارے میں آیا ہے کہ یہ اس کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اچھا یہ جو ہے وہ اپنا شراب پیتا ہے اور اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ اس قسم کا آدمی ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہم برا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ چیزیں چھوڑو، وہ اس کا انفرادی فعل ہے جی، وہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہے. یہاں مالی کرپشن کی بات کرو، ٹھیک ہے مالی کرپشن بھی ہے، وہ بھی کرپشن کہلائی جاتی ہے، اور وہ آدمی جو مالی کرپشن کرتا ہے بیت المال میں وہ کرپٹ ہے، وہ کو نااہل ہونا چاہیے. لیکن جو آدمی شراب پیتا ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے، اور جو آدمی جو ہے اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، وہ اپنے
محلے والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور ایک صاحب ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں اور بڑے چینل پہ دیتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا شرابی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا زانی کوئی نہیں ہے، اور یہ انتہائی بد اخلاق آدمی ہے، اس نے ہمارے حق پورے نہیں کیے، اس نے ہماری ماں پہ ظلم کیے، اس نے ہم پہ ظلم کیے، لیکن کسی کے کان میں جوں تک بھی نہیں رینگتی اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اس کے فیملی میٹرز ہیں نا، فیملی پرابلم۔ بھائی اس کو کس نے حق دیا کہ وہ دنیا میں ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو جو ہے لیکچر دے اخلاقیات کے؟ تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے نا ناظرین، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو اہم ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے یار اس شخص کے فلاں ایکٹر کے ساتھ، فلاں ماڈل کے ساتھ، فلاں خاتون کے ساتھ یار تعلقات ہیں، دوستی ہیں، یار اس کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے کہ عورتیں اس پہ مرتی ہیں، یا یہ عورتوں کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے۔ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یار زبردست۔ تو آپ حضرات اب سوچیں نا تو کیسے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی؟ کیا اس ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر، امریکہ میں، یورپ میں، کوئی خاتون کسی کے اوپر الزام لگا دے، صحافی اور کسی پولیٹیشینز پہ یا کسی شخص کے اوپر، تو جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک معاملہ ختم نہ ہو تو چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر ثابت ہو جائے تو اس کو ریزائن دینا پڑتا ہے، اور وہ کوئی بھی آفس، کوئی بھی گورنمنٹ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ایک شخص ہے، دیکھیں ایک فاسق فاجر آدمی ہے جو کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتا، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب کی محفلیں لگاتا ہے، جو آدمی جو ہے کھلم کھلا ڈانس پارٹیاں کرواتا ہے، اور جو ہے وہ یہ کہے کہ جی مجھ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جو ہے کوئی اچھا انسان کوئی نہیں۔ وہ کیسے، جو شخص اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ شخص جو ہے وہ کیسے قوم کا ہوگا؟ یہ بات ہمیں سوچنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کریں، اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ صحیح معنوں پر سب سے پہلے اسلام کو اپنی ذات پر جو ہے لاگو کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں جن اکابرین کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو علماء، بڑے بڑے مشائخ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، جو مراکز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارا دن جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ کتنی بڑی شخصیات ہوں گی، ان کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو کیا ہم ان کو دنیاوی طور پہ کوئی عزت دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو کوئی مقام دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی مساجد کے امام اور آپ کے جو یہ مؤذنین ہیں، مسجد کے خادمین ہیں، ان کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ کریں۔ ہر وقت شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا رہے گا کہ ان کی کوئی برائی آپ کے سامنے لائے گا، ان کی کوئی ایسی چیز سامنے لائے گا، اور آپ پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں جو انسان کسی کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جو آدمی کسی کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔